اردو ٹیچر کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ثنویت کے حوالے سے۔ ثنویت کے لفظی معنی کی بات کی جائے تو اس کے معنی دوہرا پن، دو ہونا کے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ لفظ اثنا سے نکلا ہے جس کے معنی دو کے ہیں۔ ثنویت فلسفے کی اصطلاح ہے اور انگریزی لفظ ڈیولزم کا متبادل ہے۔ ادب میں ثنویت کی بات کی جائے تو ثنویت کی مختلف صورتیں ادب تخلیق کرنے میں بنیاد کا کام دیتی ہیں، جیسا کہ خیر و شر، مختلف ناولوں، کہانیوں، افسانوں اور داستانوں میں خیر و شر کا تصادم ہوتا ہے اور اس تصادم کے آغاز میں شر غالب نظر آتا ہے اور قاری کا تجسس بڑھتا جاتا ہے، پھر ان کہانیوں کے آخر میں خیر کو غالب کر کے قارئین کو اطمینان بخش احساس سے سرشار کر دیا جاتا ہے۔ خیر و شر کی آمیزش اور پھر خیر کے غلبے کے حوالے سے منشی پریم چند کے افسانوں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اس طرح حق و باطل، ظاہر و باطن کی کشمکش، محبت و نفرت وغیرہ نظم و نثر میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی ثنویت کی مثالیں ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے اردو شاعری کے مزاج کو ثنویت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ غلام عباس کے افسانوی کردار ثنویت کی اعلیٰ مثال ہیں۔ ان کے بعض افسانوں میں ثنویت دو کرداروں میں مجسم ہو گئی ہیں۔ بعض لغت میں ثنویت کا مفہوم کچھ یوں پیش کیا گیا ہے کہ وہ عقیدہ جس میں دو مستقل جوہر مانے جاتے ہیں، مثلا روح اور مادہ، دو خدا ہونے کا عقیدہ، نور و ظلمت یا یزدان و اہرمن کی خدائی کا اعتقاد۔ ثنویت کی اصطلاح کو سب سے پہلے تھامس ہائٹ نے اپنی کتاب تاریخ مذہب میں استعمال کیا۔ اس سے مراد اس نے مذہب کی خیر و شر کی ثنویت لی تھی۔ ماں بعد طبیعت کا نظریہ جو بیک وقت دو خود مختار اور ایک دوسرے سے غیر متعلق چیزوں کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حواس کی دنیا اور ادراک کی دنیا کی ثنویت، سوچ کا مادہ اور خارجی دنیا کا مادہ، مظہری دنیا اور عنصری دنیا کی ثنویت۔ قدیم ایرانی زرتشتی مذہب میں اسی اصول خیر و شر کو بالترتیب اہو رمزدہ اور اہرمن کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہی نظریہ معمولی اختلاف کے ساتھ قدیم چینی مذاہب میں ین اور ینگ کی ثنویت میں نظر آتا ہے۔